إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم صلاة دائمة سرمدا أبدا بحمد تعالی وبکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. آج کی شب میں قرآن عظیم کے 4 پارے مکمل ہو چکے ہیں. اللہ عز و جل بقیہ قرآن کو ہمیں صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے اور آپ سب کو سماعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. عزیزان گرامی، آج ہم نے سورہ آل عمران کی مکمل تلاوت کر لی اور پھر اس کے ساتھ ہی سورہ نساء کی بھی کچھ آیتیں تلاوت ہوئیں. سورہ بقرہ کے بعد بڑی صورتوں میں سورہ آل عمران ہے. آل عمران اس کا کیا مطلب ہے؟ عمران کون ہے؟ یہ آل کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا، ان کا نام عمران تھا، یعنی حضرت بی بی مریم کے والد. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے سیدہ بی بی مریم. حضرت مریم کے والد تھے عمران. ہوا یہ تھا کہ عمران اور ان کی بیوی حنہ یہ دونوں لا ولد تھے، اولاد نہیں تھی. کافی سالوں تک، یہاں تک کہ ان کا بڑھاپا آ گیا، ان کو اولاد نہیں تھی. کس کو؟ عمران اور حنہ کو. ایک دن حضرت حنہ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بڑھاپے کے زمانے میں یہ نذر کر لیا، منت کر لیا کہ اے اللہ، تو مجھے اگر بیٹا دے گا تو میں تیرے گھر بیت المقدس کے لیے وہ بیٹا وقف کر دوں گی. انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. یہ کون؟ عمران کی بیوی حضرت حنہ، حضرت عمران کی بیوی حنہ، انہوں نے نذر کیا، منت کیا. یہاں سے نذر کرنا اور منت کرنا قرآن پاک سے ثابت ہے، لیکن منت کا وہ طریقہ نہیں جو آپ نے ایجاد کر لیا کہ کہیں تالا لگا دیں گے اور دھاگا باندھ دیں گے تو منت ہو گئی. منت تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہے، نذر شرعی. ہاں، اولیاء کاملین کے دربار میں بھی ہم عہد کرتے ہیں، کیونکہ اولیاء کو اللہ تعالیٰ نے تصرف عطا کیا ہے، وہ سفارش کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. تو نذر جو شرعی ہے وہ قرآن سے جو ثابت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں یوں نیت کر سکیں آپ، یوں نذر کر سکتے ہیں آپ کہ اے مولا، اگر مجھے اولاد ہو گئی تو میں مسجد بنا دوں گا، یا مسجد کے لیے فلاں چیز وقف کر دوں گا، یا ایک قرآن پاک مکمل تلاوت کروں گا، یا 10 روزے رکھوں گا، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤں گا. یہ ہوتی ہے منت کے طریقے. آپ تو شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں نا، آسان چاہیے. منت ایسی کرو، خالی دھاگا باندھ دوں گا یا چادر چڑھا دوں گا جس میں محنت کچھ نہ لگے. ارے نذر کا طریقہ یہ تھا کہ آپ روزہ رکھنے کی نیت کر لیتے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 روزے رکھوں گا، یا کم سے کم 3 روزے رکھوں گا، یا ایک قرآن پاک پڑھوں گا، یا 100 رکعت نماز ادا کروں گا. نذر کرنے کے طریقے. حضرت حنہ نے جو نذر کیا، منت کیا، وہ کیا کہ اے اللہ، اگر تو مجھے بیٹا دے گا تو میں وہ بیٹا بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. پہلی بات تو اولاد ہے نہیں، بڑھاپے میں جا کر اگر بیٹا ہو بھی گیا تو وہ تیری بارگاہ میں وقف کروں گا. یہ ہے نذر اور اللہ تعالیٰ سے محبت کا طریقہ. اور قرآن کہتا ہے کہ حضرت حنہ حاملہ ہو گئی، بچے کے آثار نظر آئے بڑھاپے کی عمر میں. فلما وضعتھا، پھر جب بچے کی ولادت ہوئی تو بیٹا نہیں ہوا، بیٹی ہوئی. انہوں نے نذر کیا کیا تھا؟ بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کروں گی، لیکن کیا ہوئی؟ بیٹی ہوئی. قالت رب انی وضعتها انثى، کہنے لگی اے اللہ، میں تو بیٹی کو جنم دے دی، میں نے تو بیٹی جن دیا.
واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ فرماتا اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا جنم دیا، بیٹا ہے یا بیٹی۔ لیکن اب یہاں بیٹا بیٹی کا فلسفہ بھی ختم کرتے ہیں، تمہیں اولاد میں کیا چاہیے کیا نہیں چاہیے۔ قرآن کہتا ہے وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ نے یہ فرمایا ہاں بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا، یہ نہیں کہا کہ بیٹی بیٹے کی طرح نہیں ہوتی۔ قرآن کہتا ہے بیٹا بیٹی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی پیدا ہونے پر جو ناک بھون سکیڑتے ہیں، بعض کے تو گھروں میں طلاق کی نوبت آ جاتی ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ، ان کو بیویوں سے یا عورتوں سے شادی نہیں کرنی چاہیے، کسی روبوٹ سے یا مشین سے کرنی چاہیے۔ کیا یہ بیٹا اور بیٹی پیدا کرنا تمہارے ہاتھ میں، شوہر کے ہاتھ میں یا بیوی کے ہاتھ میں؟ یا اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق کے فیصلے ہیں، وہ جسے جو چاہے عطا کرے۔ رب تبارک و تعالی کسی کو بیٹا دیا کسی کو بیٹی دیا، اور یہ جہالت کے رسم کو ختم کریں اپنے گھروں سے۔ بیٹی ہو گئی تو کیا ہوا، ارے اس کی نسل کیسے چلے گی؟ یہ جہالت سب سے زیادہ عورتوں میں پائی جاتی ہے۔ عورتوں میں تانے مارنا ان عورتوں کو جن کے ہاں بیٹیاں ہوتی ہیں، کہ ایک ہوئی، اچھا 2 ہوئی بیٹیاں، 3 ہوئی، 4 ہوئی بیٹیاں۔ ظالمو تمہیں کیا پتا میرے رسول کو بھی 4 بیٹیاں ہی ہیں۔ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیا، بیٹے بھی دیا، لیکن بیٹے کوئی حیات نہیں رہے، اور جو نسل میرے مصطفیٰ کی چلی وہ بیٹی سے ہی چلی۔ آج بھی پوری دنیا میں سادات جو ہیں وہ کس کی اولاد میں سے ہیں؟ وہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اولاد میں سے۔ بیٹی کے لیے عیب نہ سمجھو میرے عزیزوں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ کسی طرف جا رہے تھے، رات کا وقت تھا۔ رات کے وقت میں ایک گھر کے اوپر آسمان سے روشنی پڑ رہی، صحابہ دیکھتے کھڑے رہ گئے۔ کوئی خاص روشنی ہے جو اسی گھر پر پڑ رہی تھی، جس کو کہتے ہیں کہ نور کا حالہ ہے۔ صحابہ رک گئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے محلے میں یہ ایک ہی گھر پر آسمان سے ایک عجیب روشنی پڑ رہی ہے، کیا ہے، کس وجہ سے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اس گھر سے معلوم کرو، اس گھر میں 2 چیزوں میں سے ایک ہوگی، یا تو وہ لوگ کسی یتیم بچے کی پرورش کر رہے ہوں گے، یا آج ہی ان کے گھر میں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہوگی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم گھر گئے، وہی روشنی والے گھر، جا کر کے پوچھا آج تمہارے گھر میں کوئی نئی خبر ہے؟ تو گھر والوں نے کہا اللہ نے آج ہمیں بیٹی عطا کیا۔ میرے عزیزو، ہمارے ہاں پہلے پرانے لوگ کہا کرتے تھے پہلی بیٹی گھی کی روٹی اور برکت والی ہوتی ہے۔ جو لوگ جہالت کی رسموں کو اپنے ہاں پنپنے دیتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ مسلمان معاشرہ نہیں ہے، یہ غیروں سے لیا ہوا معاشرہ ہے، یہ عرب کی جاہلیت ہے جو بیٹی پیدا ہونے پر زندہ دفن کرتے تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی، آپ نے برسر اعلان یہ فرمایا اللہ نے جس کو 2 بیٹیاں دی اور اس نے پرورش کر کے اچھی اور اس کا نکاح کر دیا، حضور فرماتے میری شفاعت اس پر واجب ہے، میں اسے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ ایک صحابی آئے، کہا یا رسول اللہ ایک ہی بیٹی ہے میرے پاس، آپ نے 2 بیٹیاں جس کی ہے اس کے لیے فضیلت بیان کی، میرے پاس تو ایک ہی بیٹی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا ایک بیٹی کی بھی پرورش کرے اس کے لیے بھی جنت ہے۔ تو یہ ہمارے مذہب میں ہماری شریعت میں بیٹا بیٹی کا یہ فلسفہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ملا وہ انعام ہے۔ تو اب میں بات جو عرض کر رہا ہوں، آل عمران میں جو مسئلہ آیا ہے وہ حضرت حنہ کو کیا ہو گئی، بیٹی پیدا ہو گئی۔ وہ بیٹی کون؟ وہ حضرت مریم۔ عمران اور حنہ ان کو اولاد نہیں تھی، نظر کیا بیٹا ہوگا تو وقف کریں گے بیت المقدس میں، لیکن بچے کی ولادت میں دیکھا کیا پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی۔ بیٹی کا نام انہوں نے رکھا مریم، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ۔ پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے،
مسجد اقصی میں آئے. بیت المقدس مسجد اقصی آج بھی فلسطین میں ہے، جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے. تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا. کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی، نظر تھی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا. اب میں آپ کو بتاؤں، زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی، بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی، بڑھاپا ان کا بھی تھا. آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا. کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ، تمہاری منت پوری ہو گئی، میں اس کی پرورش کرتا ہوں. یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے. ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے، ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصی میں خاص ہو گیا. میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں؟ توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے، اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے، محراب مریم. اس کو محراب مریم کہتے ہیں، آج بھی وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی، اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی، سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل، آم کا سیزن نہیں، آم موجود ہے. انگور کا موسم نہیں، انگور موجود ہے. بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے. قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں، قال یا مریم انا لکی ھذا، اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت، حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ. وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے، توجہ چاہتا ہوں. تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے، ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے، اور یہ پتہ چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا جو خود مسجد کے امام ہیں، اللہ کے نبی ہیں، سب کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. عمر دراز ہو چکی، لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی، انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے، لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے، یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام، قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طیبہ انك سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے. تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب.
ان اللہ یبشرک بیحییٰ، قرآن کہتا ہے حضرت زکریہ علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ زکریہ کی دعا قبول ہے، انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا، صرف بیٹا ہی نہیں یحییٰ بیٹا دے دیا گیا۔ ٹھیک ہے، دعا قبول فوراً۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے، بال سفید ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے، ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، بال میرے سفید ہو گئے، سورہ مریم کی آیتوں میں ہے۔ اب مجھے عرض یہ کرنا ہے، حضرت زکریہ علیہ السلام وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس، پوری مسجد ہے، کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے، کسی بھی خطے پر، کسی بھی مصلی پر، مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے۔ میرے عزیزوں، کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے۔ لوگ یہی کہتے ہیں نا اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو، کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریہ علیہ السلام سے کہو، وہ خود مسجد کے امام تھے، مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے۔ نہیں، نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے۔ اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں، جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں، بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ ہاں، تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے۔ قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے، محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں، ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں۔ موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ یاد کریں، جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کو، آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر، کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی، ایسا موقع آ جائے ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے۔ رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو۔ آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا، سب اس راستے سے چلنے لگے۔ سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے۔ فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں۔ فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا، بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا۔ فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے۔ فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے۔ جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ کے۔ دوسرے کنارے آئے، موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا، یہ عاشورہ کا دن تھا۔ پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام، جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے، تو ہوا کیا، ان کی قوم میں
سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اس نے کیا کیا, سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا, اس کو پگھلایا, میلٹ کیا, اور اس سے ایک بچڑا بنایا, گائے کا بچڑا بنایا. اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے. اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا. میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا. اندازہ کرو, یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں, آپ کو تعجب نہیں ہوگا. لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے, بغیر بیٹری کے, اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ اس کے اندر کوئی چیز نہیں, لیکن بولتا تھا, تو قوم گمراہ ہو گئی. اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا, جسے وہ ملنے گئے, وہ خدا یہی ہے, یہی بچڑا ہے. یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی. اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے, اور ایسی عبادت, اسی کے پاس اعتکاف, اسی سے نظر, منتیں, سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا فلاں کر دے, ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا, حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں, اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں کہتا ہوں, اگر کوئی جھاڑ, اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے, آ جاؤ, اے ایمان والو, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو, بلکہ یہی تسلیم کرو, پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا, میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے, سامری کی طرح ابھی بھی بہت سارے. سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں, یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا. بھیجے میں, یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں, عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے. لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی ہے. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے, اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے,
सामरी कहता मैं ने एक चीज देखी जो लोगों ने नहीं देखा, मैंने देखा दूसरे लोगों ने नहीं देखा। कहा क्या देखा तूने? कहा आपके घोड़े की नकील पकड़कर सामने एक फरिश्ता चल रहा था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा हाँ वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए थे जब रास्ता उबूर कर रहे थे। तो सामरी कहता है मैं देख रहा था आपके आगे आगे एक फरिश्ता चल रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा तो फिर क्या किया? वो कहता है वो फरिश्ता जैसे जैसे चलता जा रहा था मैं उसके पैरों के नीचे की मिट्टी उठा रहा था। जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी उठाता रहा और वो मैंने जमा कर लिया जितनी मिट्टी मुझे मिली। और जब किनारे पर आए और आप गए थे कोहे तूर, मैंने इस बछड़े को बना करके उसके मुंह के अंदर ये मिट्टी डाल दी तो वो बोलने के काबिल हुआ। वह कज़ालिक सव्वलत ली नफ्सी, वो कहता है ऐसे मेरे ये काम बन गया, उस मिट्टी का ही असर है। अल्लाह अल्लाह, ऐ सुन्नियों मैं यही कहना चाहता हूं, जिब्रील अलैहिस्सलाम के पैरों के नीचे की मिट्टी अगर बेजुबान बछड़े को बोलने के काबिल बनाए तो जो जिब्रील अपना माथा रसूल अक़दस के तलवों पर मस करे, उस रसूल पाक के कदमों के धूल का हाल क्या होगा। खाई कुरान खाके गुजर की कसम, उस कफे पा की हुर्मत पे लाखों सलाम। इसीलिए हमारे इमाम ने तमन्ना भी किया ना बारगाह मुस्तफ़ा में, तो क्या कहा? दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। कफे पा किसको कहते हैं? कफे पा, पा पैर को कहते हैं फारसी में, कफ कहते हैं नीचे का हिस्सा। पैर का जो तलवा है, पैर का जो तलवा है उसे क्या कहते हैं? कफे पा। पैर के तलवे को कफे पा। आला हज़रत तमन्ना ये करते हैं, दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा, सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दो। मेरे अजीजों, कुरान से तो साबित है निस्बत का बड़ा असर है। अगर निस्बत का कोई असर ना होता तो कुरान की ये आयतें नहीं आती। इसी तरह से बहुत सारी आयतें हैं, फिर किसी और मौके पर अर्ज करूंगा। ये आले इमरान का ये खुलासा था। हज़रत बीबी मरियम को बैतुल मुक़द्दस में परवरिश कराया गया, फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश तक जो हालात हैं आपके, वो फिर इंशाअल्लाह सूरह मरियम में मैं अर्ज करूंगा। ये आले इमरान किसको कहते हैं? सुनो, आल जो है, आल अरबी में खानदान को कहते हैं। बड़ा खानदान हो तो उसको आल कहते हैं। अब इमरान की आल में कितने लोग हैं? अरबी में एक को वाहिद, एक को वाहिद, दो हो तो तस्निया और दो से ज्यादा तो जमा, और उसी को आल कहते हैं। बाकी सारी लैंग्वेज में, इंग्लिश में एक को सिंगल, एक से ज्यादा हो तो प्लूरल। सही कह रहा हूं? उर्दू में भी एक हो तो वाहिद, एक से ज्यादा हो तो जमा, लेकिन अरबी का ग्रामर अलग है। अरबी में एक हो तो उसे वाहिद, दो हो तो उसके लिए एक लफ्ज है तस्निया। दो को जमा नहीं कहते अरबी में, दो को जमा नहीं कहते। दो से ज्यादा हो तो अरबी में उसको जमा कहते हैं, और आल के लिए जमा होना जरूरी है, दो से ज्यादा होना चाहिए, तब उसको क्या कहते हैं? आल। लेकिन यहां पर एक मसला है, हजरत इमरान की आल में कितने लोग हैं? आल क्यों कह रहा है कुरान? हजरत इमरान की एक बेटी बीबी मरियम, एक बेटी बीबी मरियम, और मरियम का एक बेटा ईसा अलैहिस्सलाम। उसके बाद औलाद है, एक बेटी है, एक नवासा है। लेकिन कुरान इनको क्या कह रहा है? आले इमरान। बात समझ में आ रही है? आले इमरान। हमने ये ग्रामर और कवायद को पूछा कि जमा हो तो आल कहा जाता है या दो को ही आल कह रहे हैं? बीबी मरियम और हजरत ईसा ये दो ही मिलकर के इमरान की आल हो गए। तो मुफस्सिरीन ने फरमाया ये कायदा अपनी जगह पर, लेकिन ऐ लोगों, अगर कोई खानदान में सबसे ज्यादा शरीफ हो तो एक भी जो है वो 1000 के बराबर होता। हजरत इमरान की आल में एक बीबी मरियम है जो सबसे पाक खातून है, और एक नवासा है जो अल्लाह ताला की तरफ से
ایک ایسی آیت اور نشانی لے کر کے آیا دنیا میں اس کا مثل کوئی نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس نشانی کو دنیا میں کہیں اور دیکھا آپ نے؟ تو دو ایسی اولاد ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو آل عمران کہا۔ اس سورے کی بڑی برکت ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا، آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو۔ جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں، اور دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں، یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو، یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا۔ یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا، یہ آیتوں کی برکت ہے۔ میں وہ دونوں بتاتا ہوں۔ پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا، آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، یہ 3 آیتیں، 35، 36، 37 سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں، اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہوگا۔ اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26، آیت نمبر 25 اور 26، یہ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھیں، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا، خود تجربہ کر کے دیکھیں۔ آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے۔ ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر، ممکن شے پر قادر ہے۔ تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے۔ ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں، جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے، اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا، ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے، سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا۔ اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ دنیا میں جاؤ گے، اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ۔ وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟
نبیوں سے لتؤمنن بہ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے۔ اور اتنے ہی پر کافی نہیں، اللہ نے پھر پوچھا کیا تم سب کو اس بات کا اقرار ہے؟ ساری روحوں نے کہا ہمیں اقرار ہے۔ اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے، میں تمہارے ساتھ گواہ بن جاتا ہوں، میں انا معکم من الشاہدین، میں گواہ ہوں تمہارے ساتھ کہ رسول میرا آئے گا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے۔ مجھے بتاؤ اے سنیوں، پھر میلاد مصطفیٰ کہتے کسے ہیں؟ میلاد کہتے کسے؟ رسول کے آنے کا ذکر کرنا، اسی کو میلاد۔ اور میلاد کا ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ ابھی دنیا آئی بھی نہیں، نبیوں کی روحوں کے اجتماع میں اللہ میرے مصطفیٰ کی میلاد کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، اور جان ہے تو جان ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے قرآن، وہی ہے فرقان، وہی ہے طٰہٰ، وہی ہے یاسین۔ میرے عزیزو، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجنے سے پہلے یہ وعدہ لیا۔ اب یہ آیت پر میں آپ سے کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، اول بھی ہیں آخر بھی ہیں۔ کیسے؟ بعض لوگ یہی سوال کرتے ہیں، حضور تو سب سے آخر زمانے میں آئے نا، تو اول کیسے ہوئے؟ اول کیسے؟ اس کو ایک مفسر نے بڑے اچھے نقطے سے سمجھایا۔ بات ایسی ہے کہ زمین میں ایک بیج بو، زمین میں ایک بیج بو دیا آپ نے، بیج بویا، درخت نکلا، پودا نکلا، پودا بڑھتا ہوا درخت، درخت میں پتے آئے، پتوں سے پھر شاخیں، شاخوں سے پھر پھول، پھول سے پھر پھل، اور پھل کے اندر پھر کیا آیا؟ بیج آیا۔ بیج شروع میں بھی تھا، بیج سب سے آخر میں بھی تھا۔ اسی لیے کہا گیا آدم کی خمیر میں بھی، آدم علیہ السلام کی خمیر میں بھی جو پیشانی میں نور رکھا گیا تھا وہ کسی اور کا نہیں، وہ میرے محمد کا نور تھا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی لیے ہمیں یہ عقیدہ دیا ہے، وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن، اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ معراج کی شب میں کیا ہوا تھا؟ معراج کی شب میں حضور گئے تھے نا، اس کو اعلیٰ حضرت کیسے کہہ رہے ہیں؟ اسی کے جلوے، اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن۔ مولا کریم ہمیں ہمیشہ میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں کی جماعت میں رکھے، اور ذکر مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری سانس تک مولا ہماری زبانوں پر جاری و ساری رکھے۔ دنیا میں چاہے کوئی بھی بیان ہو، ہم کو اللہ تعالیٰ اتنی توفیق عطا کرے کہ دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔